قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو رمضان ہے اس کو قرآن کے ساتھ بہت مناسبت ہے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اسلام کے زندہ ہونے کی، اسلام کے برحق ہونے کی علامتوں میں سے ایک بہت بڑی علامت رمضان کا مہینہ ہے۔ کوئی بھی جھوٹی دعوت، کوئی بھی جھوٹا مذہب 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اتنا زندہ اور اتنا ایکٹیو نہیں ہو سکتا جتنا اسلام ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے، پوری دنیا میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، لوگ سحری اور افطاری کے انتظامات شروع کر دیتے ہیں۔ اور اللہ نے جو کتاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور یہ بتایا کہ یہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت میں خود کروں گا، تو اس کی حفاظت کرنے کے جو اللہ نے انتظامات کیے، ان انتظامات میں سے ایک انتظام تراویح کی نماز تھی۔ یہ وہ نماز ہے جو دوسرے مذاہب میں، آسمانی مذہبوں میں ہمیں نہیں ملتی، یہ وہ نماز ہے۔ اگر یہ تراویح کی نماز یہودیوں کے پاس ہوتی تو ان سے تورات ضائع بولیں نہ ہوتی، تورات ضائع نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی تھی اسی وقت لوگ نماز میں اس کی تلاوت شروع کر دیتے اور پوری کتاب ختم کرتے جیسے ہم کرتے ہیں، تو اتنے لاکھوں اس کے حافظ پیدا ہو جاتے اور پڑھتے 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 وہ آج اسی طرح ہوتی جیسے حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی۔ یار بھائی اس کو دن میں سیٹ کیا کرو، بیٹھ کے اس وقت نہ تجربے کیا کرو۔ جو بھی لایا ہے نا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ان کی نہیں ہے۔ وہ ان کو لانے کیوں دیا آپ نے؟ یہ تو آپ زیادہ سمجھتے ہیں نا مائک کیسا ہونا چاہیے۔ اب یہ آدھا یہاں تک آ رہا ہے، تراویح میں بھی ٹینشن، اب وہ بیٹھے گا ہی نہیں، وہ کیسے بیٹھے گا؟ یہ تو آپ کل صدر جائیں صبح اور لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا؟ پورا رمضان ابھی یہی ٹینشن، وہ نہیں، وہ پھر مجھے وہ یاد آتے ہیں جو محرم میں لال کپڑا لگا دیا تھا نا، تو اس کا غصہ ہو رہے تھے، پھر مائک اٹھا کے پھینکا تھا انہوں نے۔ ویسا نہ مجھے بھی ایسے ہی کوئی ٹینشن ہو جائے رمضان کے شروع میں ہی۔ تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو تراویح ملتی رمضان کی تو آج تورات ہمارے پاس اصل شکل میں موجود ہوتی۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ تراویح کی نماز ملتی تو آج انجیل اصل شکل میں موجود ہوتی۔ انجیل کے اتنے حافظ، موٹیویشن ملتی ہے نا۔ والدین جب اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ نماز میں امامت کر رہا ہے اور الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن سناتا ہے تو ان کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرے والدین بھی سوچتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کو حفظ کرانا، اس سے موٹیویشن ملتی ہے۔ اتنی موٹیویشن ملی کہ لاکھوں کروڑوں حافظ پیدا ہو گئے، ورنہ لوگ سب اپنے طور پہ قرآن پڑھتے، بہت ہی نیک لوگ حفظ کر لیتے، باقی لوگ کیوں حفظ کرتے بھائی؟ وہ کہتے کیا ضرورت ہے۔ مجھے اپنا بچپن یاد ہے، میں جب حافظوں کو تراویح میں پورا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نماز میں، میرا بہت دل چاہتا تھا کہ کاش اللہ مجھے بھی یہ صلاحیت دے کہ میں بھی الحمد سے لے کے والناس تک مصلی پہ کھڑا ہو کر پورا قرآن پڑھوں۔ ایک دل میں جذبہ پہ ہر سال جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ اب بچپن میں تو ہم اسکول کالج میں پڑھے، ہمیں کہاں ٹائم ہی نہیں ملا، لیکن جب ادھر کو آئے نا تو پھر بڑی عمر میں میں نے حفظ کیا اور بڑی تمنا تھی پڑھائی کے دوران حفظ کرتے کرتے بالآخر جب پہلی مرتبہ میں نے قرآن سنایا ہے تو پوری رات بیٹھ کے میں یاد کرتا تھا، پوری رات۔ بہت مشکل تھی نا، کچا تھا، سنایا صحیح تھا۔ جیسے مجھے یہ موٹیویشن ملی اور بھی مسلمانوں کو یہ موٹیویشن ملتی ہے۔ تو پچھلی کتابیں جو تھی، چونکہ ان شریعتوں کو اللہ نے ختم کرنا تھا، اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایک خاص وقت کے لوگوں کے لیے، زمانہ چینج ہوگا تو اس حساب سے اللہ کا جو آسمانی مذہب ہے اس کے احکام بھی آہستہ آہستہ چینج ہوں گے زمانے کے لحاظ سے۔ تو اس لیے اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک آخری پیغمبر کو میں بھیجوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں جو شریعت دوں گا وہ قیامت تک کے لیے قابل قبول ہوگی، ایسی شریعت ہوگی، وہ ہمیشہ، وہ ہر دور میں ہر جگہ پہ چلے گی، وہ
اب آپ دیکھ لیں پچھلی امتوں کو جو روزے دیے گئے وہ 24 گھنٹے کے روزے تھے. آج اگر ہمیں 24 گھنٹے کے روزے مل جاتے، پہلے ہی مارکیٹ سے روزے دار شارٹ ہوتے جا رہے ہیں اور مارکیٹ سے شارٹ. اور بہت سے لوگ جو گرمیوں میں 24 گھنٹے کے روزے رکھتے وہ 26ویں روزے پہ آ کے دنیا سے ہی شارٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے جیسی قوتیں نہیں ہیں. گرمیوں کے روزے کہاں 24 گھنٹے رکھ سکتا ہے آدمی؟ تو روزے میں اعتدال پیدا کر دی اللہ نے. آج جو ہم نے آیتیں پڑھی اس میں کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کا وقت ظاہر ہو جائے. فجر تک کھانے کی اجازت ہے تمہیں. تو یہ جو تراویح میں ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا. اللہ نے آپ پر وحی کی. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اپنے گھر پہ پڑھا کرتے تھے، مسجد میں جا کے نہیں پڑھتے تھے، حالانکہ گھر اور مسجد ساتھ ساتھ ملے ہوئے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. صحابہ کو اندازہ ہوا کہ جب نبی مسجد میں آ رہے ہیں اس کا مطلب سب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جماعت سے نماز ہوگی. یہ اس کی سائن اور اس کی علامت تھی، کیونکہ نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکیلے پڑھا کرتے تھے، اور تہجد میں کبھی کبھار 2-4 صحابہ ساتھ ہو گئے، زیادہ تعداد آپ کے ساتھ تہجد میں شریک نہیں ہوتی. اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ نفل نمازوں میں 3-4 سے زیادہ افراد کی جماعت یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے آپ نفل کی جماعتیں نہیں کر سکتے بڑی بڑی، کیونکہ نبی نے نہیں کی ہیں. اشراق کی نماز اکیلے پڑھی، اوابین اکیلے پڑھی ہے. لیکن رمضان میں آپ مسجد میں جب تشریف لائے تو صحابہ سمجھ گئے کہ یہ اپنی نماز نہیں ہوگی بلکہ اس میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جماعت ہوگی. صحابہ کی اتنی حرص، اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، 3 دن تک آپ آتے رہے، اتنا مجمع اکٹھا ہو گیا، کیونکہ نبی کے پیچھے کون نماز چھوڑے گا بھائی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خطرہ ہوا کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے، تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے فرض ہو جائے گی تو مشکلات پیدا ہو جائیں گی، لہذا آپ نے ختم کر دی وہ. لیکن جو صحابہ جن میں تفقہ، جن میں بصیرت تھی، وہ سمجھ گئے کہ نبی چاہتے ہیں کہ یہ نماز لوگ پڑھیں، لیکن آپ اس کو 5 نمازوں کی طرح فرض کرنا نہیں چاہتے، لیکن چاہت ہے، ورنہ 3 دن بھی نہ پڑھتے نا. صحابہ نے دیکھ لیا کہ نبی کی یہ کیا ہے، بولو چاہت. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا صحابہ مسجدوں کا رخ کرتے. حالانکہ تہجد صحابہ گھر میں پڑھا کرتے تھے، مسجدوں میں نہیں پڑھا کرتے، اور تہجد میں بڑی بڑی جماعتیں نہیں ہوتی تھی، الگ سے کوئی نام نہیں دیا تھا، بس قیام اللیل رات کی نماز ہے، رمضان میں جماعت سے ہوگی. ہے ایسی صحابہ کرام کی حرص تھی اس نماز میں، کیونکہ بدعت نہیں تھی، کیونکہ دیکھ چکے تھے نا، نبی کر چکے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے دور میں سب جماعتوں میں بٹے ہوئے ہوتے تھے. سارے صحابہ چونکہ حافظ نہیں تھے، حضرت ابو بکر، عمر، علی، عثمان، چاروں صحابہ رضی اللہ عنہم یہ حافظ تھے. ان کو مسجد میں جماعت سے پڑھنے کی ضرورت بولو نہیں تھی، کیونکہ تراویح کا بڑا مقصد ایک یہ ہے کہ جس کو قرآن یاد نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے قرآن سن کر اپنے قرآن کا دور مکمل کر لے. حضرت عمر یہ نماز گھر میں پڑھا کرتے تھے، اور علماء کہتے ہیں کہ جس کو قرآن یاد ہو اس کے لیے خود سے تراویح پڑھانا یہ کسی کے پیچھے پڑھنے سے بہتر ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ نہیں یار میرا غالب آواز سمجھ میں، ابھی تو آپ کے اچھے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. آواز گونج تو نہیں رہی نا؟ گونج رہی ہے، بہت گونج رہی ہے یار. کچھ کرو یار، اللہ کا واسطہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. رمضان آتے ہی ٹینشن اسٹارٹ. تو جو حافظ ہے نا، حافظ جو خود پورا قرآن پڑھ سکتا ہے، اسے چاہیے اپنی الگ جماعت کرائے، الگ جماعت، تاکہ اس کا قرآن کیا ہو جائے، پورا ریپیٹ ہو جائے. جو حافظ نہیں ہے وہ حافظ کے پیچھے پڑھے. صحابہ یہی کیا کرتے تھے. نبی نے فرمایا نا 73 فرقوں میں سے جنتی کون ہے؟ جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر. تو صحابہ کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر کے دور میں، جو قاری اچھا لگتا کہ بھئی آپ زیادہ اچھا پڑھتے ہو، چلو بسم اللہ کرو، آگے کھڑے ہو، ہم آپ کے پیچھے نیت باندھتے ہیں. یہ رمضان کے علاوہ یہ کام نہیں ہوتا تھا. اگر رمضان کے علاوہ ہوتا نا، حضرت ابو بکر روکتے، کہ بدعت کہہ کے روکتے اس کو، یہ تم نے کیا شروع کر دیا نیا کام. حضرت ابو بکر کے دور میں تراویح کی نمازیں ہوئیں، لیکن سب نے اخپل طریقے سے پڑھی ہے. جماعتیں ہوئیں، ایک مسجد میں کئی جماعتیں ہوتی تھی،
بھائی مجھے یہ والا قاری پسند ہے, اس کی آواز اچھی ہے, چلو بھائی آ جاؤ. مجھے وہ والا اچھا لگ رہا ہے, اس کی آواز اچھی ہے, چل بھائی میں اس کے پیچھے پڑوں گا, آپ اس کے پیچھے پڑیں. بعض لوگ اسپیڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, آواز کے بجائے کس کو دیکھتے ہیں؟ بھائی فلاں کی اسپیڈ تیز ہے, ہم اس کے پیچھے پڑیں گے. امید ہے صحابہ تو یہ نہیں کرتے ہوں گے اسپیڈ, ٹھیک ہے نا, وہ کون زیادہ اچھا پڑھتا تھا. تو حضرت ابو بکر کے دور میں جتھوں کی شکل میں کئی کئی جماعتیں مسجد میں ہو رہی ہیں. یہ رمضان کے علاوہ نہیں ہوتی تھی, ہوتی تو روکتے ان کو نا حضرت عمر کے, بھی کیا بدعت شروع کر دی ہے, لیکن حضرت ابو بکر نے ان کو روکا نہیں. یہ تو جانتے تھے کہ نبی سے یہ ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا, آپ رمضان میں مسجد میں آئے رات کے وقت, دیکھا کوئی ادھر نماز پڑھ رہا ہے جماعت سے, کوئی ادھر پڑھ رہا ہے, کوئی ادھر پڑھ رہا ہے, ایک رونق مسجد میں. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ایک امام کے پیچھے جمع ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو.